وقت کو برباد کرنے میں، وقت کو ضائع کرنے میں ہمارے مسلمان بہت آگے رہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک بندے کی خواہش بیان کر رہے ہیں۔ کون بندہ ہے وہ؟ ایک مرنے والے انسان کی فریاد، اس کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے مرنے والے انسان کی ہر فریاد کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کتنے ہی فریادیں کر لے، شاید کہ کچھ کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مرنے والے انسان نے آخری خواہش ظاہر کر دی تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اور اس سورہ مومنون کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہر مرنے والے انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر مرنے والا انسان اللہ رب العالمین سے ایک چیز کی فریاد کرے گا مرنے سے پہلے۔ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے اور تھوڑی سی مہلت دی جائے، اور تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ ساتھیوں اور لوگ کب کی بات ہو رہی؟ ایک انسان 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 80 سال زندگی گزار لیا، اس کے باوجود بھی کیا ہے، دوبارہ انسان مرنے سے پہلے کیا مانگ رہا ہے؟ جنت نہیں مانگ رہا ہے انسان، جہنم سے آزادی نہیں مانگ رہا ہے، مانگ رہا تو صرف وقت مانگ رہا ہے، ٹائم مانگ رہا ہے۔ قال رب ارجعون، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، مجھے اور تھوڑی سی مہلت دی جائے، مجھے اور تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والے انسان نے اپنے پروردگار سے وقت مانگ لیا، کیوں مانگا؟ کس لیے وقت مانگا بھائی؟ اللہ جواب دیتے ہیں لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ اے اللہ جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ یہ اوور جمع ہے اس کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مرنے سے پہلے بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ کیوں ہے؟ جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ دیے ہیں میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا، اس وجہ سے ٹائم مانگ رہا ہے۔ اس لیے کہ ساتھیوں حقیقت زندگی کی یہی تھی، ہماری زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے تاکہ ہم اس کی بندگی کر سکیں۔ اللہ نے زندگی اسی لیے دی تھی کہ اس کی بندگی کرنا ہے، جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ دوسرا مقصد اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرما رہے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، ہم نے تمہیں زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، زندگی ملی تھی نیک اعمال کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی اچھے کام کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے۔ لیکن پرابلم کیا ہوا، مسجد کے باہر جیسے نکل جاتے اپن مقصد کو بھول جاتے، پھر بھی مسجد میں جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں کسی حد تک یاد رہتا ہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے، خوشنودی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسجد میں آئے تو ذرا ادب سے اپن بیٹھ جاتے۔ سوال یہ ہے مسجد کے باہر آپ جب چلے جاتے کیا یاد رہتا کسی کو مقصد حیات؟ مسجد کے باہر جب چلے گئے کسی کو یاد رہتا کہ نیک اعمال کرنا ہے؟ مسجد کے باہر کبھی چلے گئے آپ تو کیا آپ کو یاد رہتا کہ اسلام پر عمل کرنا ہے؟ نہیں رہتا۔ دو چیزیں بالخصوص زیادہ کمانے کے چکر میں، دو چیزیں، سب سے پہلے مال، دوسرا نام۔ ویسے اسلام میں نہیں روکا مال کمانے سے، اسلام میں تو کمانے کے لیے کہا نا جتنا کمانا ہے کماؤ، لیکن زیادہ مال کمانے کی حرص، زیادہ مال کمانے کی لالچ نے ہم کو اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کروا دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے، انسان پوری زندگی صرف مال صرف مال صرف مال کمانے میں، ذرا سا مال آ جائے تو پھر نام چاہیے صاحب کو، نام میرا اونچا ہو، میرا نام آگے ہو، تاکہ نام ایسا ہو کہ نام لیتے کام ہو جائے، نام لیتے معاملہ ختم ہو جائے۔ اب یہ نام بڑا کرنا ہے، اس چکر میں کیا ہوتا صاحب 40 50 60 70 80 سال کی زندگی ختم ہو جاتی انسان کی،
اور جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا تب وہ انسان ریئلائز کرتا، تب احساس ہوتا اسے یار اتنے چیزیں جو کچھ میں نے حاصل کر لی ہے 60 سال میں، وہ چیزوں کو تو لے کر نہیں جا سکتا نا، فرشتے لینے کے لیے آئے مجھے، اب جو چیزیں 60-70 سال کی زندگی میں نے جمع کر لیے وہ چیزیں تو لے کر میں نہیں جا سکتا، اور جو چیزیں لے کر جانا ہے وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تب انسان اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ جو نیک عمل میں نے چھوڑ کر آئے تھے نا میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے دنیا میں غلطی کرنے پر وقتی طور پر شاید پولیس والا چھوڑ دے، چوری کرنے پر وقت پر ہوم ورک نہ کرو شاید ٹیچر چھوڑ دے، لیکن مرنے سے پہلے بندے کی کسی فریاد کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ نیا فلسفہ لے کر جاؤ یہاں سے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، کب تک؟ جب تک کہ موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، یقیناً اللہ قبول کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا، آپ کی ہر فریاد کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا۔ کب تک بھائی؟ جب کہ موت نہ آ جائے تمہیں۔ ذرا ایک بار موت کے فرشتے کو دیکھ لیے تو پھر کوئی فریاد تمہاری قبول ہونے والی نہیں۔ فرعون کو دیکھ لو صاحب، فرعون پوری زندگی، فرعون کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ فرعون کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے دعوت دے رہے تھے، صاحب کیا کرے؟ قبول نہیں کرے دعوت کو، اوپر سے یہ دعویٰ کر دیے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ سنا نا آپ نے؟ سوال یہی ہے کہ وہ فرعون جسے پوری زندگی اسلام کی دعوت دی گئی تھی اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی قبول نہیں کیا، اپنی بادشاہیت کی خاطر، اپنے مال کے خاطر، اپنے نام کے خاطر اس نے بھی دعوت کو قبول نہیں کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فرعون بھی مر رہا تھا، آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا سمندر میں، اسے بھی ریئلائز ہوا اب میری بادشاہت مجھے تو پانی سے نہیں بچا سکتی، جو بھی میرا کنگڈم ہے وہ مجھے پانی سے نہیں بچا سکتا، جتنا بھی میرا فورس ہے وہ مجھے اس پانی سے نہیں بچا سکتا، یعنی مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، میری بادشاہت بھی مجھے نہیں بچا سکتی۔ فرعون کیا پکارا تھا معلوم آپ کو؟ فرعون نے بھی موسیٰ کو بلایا تھا، اے موسیٰ رب سے کہو کہ مجھے اس پانی سے بچا لے، تم پر اور تمہارے رب پر ایمان لاؤں گا۔ کب کہا بھائی؟ موت کا وقت قریب آنے کے بعد، جب مر رہا تھا فرعون اس وقت اس نے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس نے بھی آواز دی تھی مجھے پانی سے بچا لو، میں رب پر ایمان لاؤں گا، موسیٰ پر ایمان لاؤں گا۔ کیا اللہ نے فرعون کی اس فریاد کو سنی تھی؟ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بطور عبرت رکھ دیا ہے، اس وجہ سے کہ جو مانگنا ہے، جو چینج ہونا ہے زندگی میں، زندگی ختم پر آ جائے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو پھر کوئی فریاد تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ ہے اس آیت کے بعد جب بندے نے کہا اللہ سے یا اللہ ٹائم دے دے جا کر نیک عمل کر کر آ جاؤں گا، اللہ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو تمہارا ایک بہانہ تھا جس کے تم دنیا میں قائل تھے۔ کیوں؟ دنیا میں انسان کو دیکھ لو، کسی بھی انسان کو، ذرا دین کی بات کرو، ذرا اسلام کی بات کرو، ذرا نماز کی طرف آنے کے لیے بلاؤ اسے، ذرا علم دین حاصل کرنے کی طرف بلاؤ، قدم پر بہانے نہیں ہیں۔ میں نیا تو کوئی بھی نہیں بولتے آج کے دور میں، میں نیا تو اسلام نہیں ہونا، علم نہیں، بہانے۔ بھائی نماز کو چلیے، آپ چلیے میں آ رہا ہوں، طہارت نہیں ہے طہارت لے کے آ رہا ہوں، اگلے جمعہ سے آ رہا ہوں، بہانے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ بھائی مسجد میں اجتماع ہے، تعلیم ہے، درس ہے، چلیے جائیں گے، ذرا دکان بند کر کے آ رہا ہوں، ذرا بچے کو ہاسپٹل میں بتا کے آ رہا ہوں، ذرا بیگم کو گھر پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، ذرا ترکاری گھر میں دے کر آ رہا ہوں۔ سنتے نہیں سنتے؟ کیا ہے؟ قدم پر بہانے ہیں دنیا میں۔ اسی لیے بندے نے جب اللہ سے وقت مانگا، بندے نے جب اللہ سے زندگی مانگی تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے۔ دنیا میں جیسا قدم پر بہانے بنا رہے تھے نا، ابھی بھی تم بہانہ بنا رہے ہو۔ اور تفسیر میں کیا لکھا گیا ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ بندے کو
دوبارہ مہلت دے دیتا تھا نا صاحب جا کر پھر دنیا میں ہی مگن ہو جاتے تھے. اور اللہ کیا جواب دے رہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تم تو فریاد کر رہے ہو دنیا میں دوبارہ بھیجنے کے لیے، نہیں، اب تمہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ قیامت کے قائم ہونے کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے جسے قبر کہتے ہیں، تمہیں تو اس میں رہنا ہوگا. ساتھیوں ذرا اس ایک واقعے کو آپ دیکھ لیجیے. مرنے سے پہلے ہر انسان کی خواہش، مرنے سے پہلے ہر انسان کی فریاد صرف اور صرف وقت مانگ رہا ہے. انسان اللہ رب العالمین سے ٹائم مانگ رہا ہے، اور یہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہم کو دیا، یہ وقت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے کچھ نیکیاں کمانے کے بجائے، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے دین کے اندر کچھ اضافہ کرنے کے بجائے، آج حال دیکھ لو وقت کی بربادی کا. گھنٹوں بول بھی دیا نا، بہت کم پڑ جائے گا. بالخصوص حیدرآباد میں تو حیدرآباد کے نوجوان وقت کو برباد کرنے میں بہت مشہور ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جبکہ جو قرآن مرنے سے پہلے وقت کے تعلق سے اہمیت بتا رہا تھا، اور وہ قوم وقت کے معاملے میں آج اتنا زیادہ لاپرواہ ہے. آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی نوجوان کو دیکھیے آپ، آج کسی بھی نوجوان کو دین پر آنے کے لیے بلاؤ، مسجد میں آنے کے لیے بلاؤ، اسلام پر آنے کے لیے بلاؤ، ٹائم ہے کسی کے پاس؟ کوئی نوجوان نہیں آئے گا، کوئی نوجوان. کیوں؟ دماغوں میں جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، ہمارے دماغوں میں کیا ہے، 30+ میں کیریئر کی فکر کرنا ہے، 40+ میں بچے ہو جاتے، شادی ہو جاتی تو ذرا بچوں کی پڑھائیوں کی فکر کرنا ہے، 50+ میں ذاتی مکان بن لے کے بچیوں کی شادیاں کر لے کے، 60+ میں ایک حج عمرہ کر کے آ جا کے سفید کرتا پیجامہ پہن لے کے پھر مسجد کی طرف بیٹھ جائیں گے. یہ خیال ہے نہیں، یہ ہمارا رجحان بن چکا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج آپ کو مسجدوں میں 30+ نظر نہیں آتے. یہی تو وجہ ہے کہ 40+ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آتے. یہی تو وجہ ہے کہ 50+ مسجد میں نظر نہیں آتے. آتے تو آتے صرف بزرگ نظر آتے آپ کو. نہیں دیکھ رہے ہم کیوں؟ دماغ ایسا بنا ہوا ہے ہمارا. یہ باقی پورے مرحلوں میں 10 ایئرس کا گیپ پورا دنیا کے لیے لگا دینا. آخری وقت، جس وقت کو حکومت کہتا ہے کہ صاحب اب تم ریٹائرمنٹ کے قریب ہو، 60+ اب تم ریٹائرمنٹ ہو گئے ہو، اب تمہاری یہ عمر، تمہاری یہ توانائی، تمہاری یہ عقل اب کام نہیں کر سکتی، اب آپ چھٹی لے لیجیے، ریٹائرمنٹ لے لیجیے، گھر بیٹھ کے وظیفہ کھا لیجیے. سوال کیا ہے؟ جس عمر کو، جس پیریڈ کو گورنمنٹ نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ کام کا نہیں ہے پیریڈ، جاؤ ریسٹ لے لو، اس پیریڈ کو ہم اللہ کی خاطر لگانا چاہتے ہیں. اس وظیفے والی زندگی کو، اس بڑھاپے والی زندگی کو ہم اللہ کی خاطر لگانا چاہتے ہیں. حالانکہ غور کریں گے تو بوڑھوں کو تکلیف ہوگی. نہیں، جوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ آؤ تو دین پر جوانی لینا، آؤ تو دین پر 30-40 لینا، ورنہ اس بزرگی میں صرف دین پر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، وہ بندہ جو 30+ میں، 40+ میں، 50+ میں بھی واقعی دین کے اوپر ثابت قدمی سے زندگی گزارا تھا، یقیناً اس کے لیے تو خوش بختی ہے. ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ باقی کے 4 دہوں میں ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اور آخری دہے کو، جس کو دنیا کوئی اہمیت نہیں دیتی، جس کو حکومتیں کوئی اہمیت نہیں دیتی، آپ کی نوکری کوئی اہمیت نہیں دیتی، اس کو لا کر اللہ کی خاطر لگانا چاہتے. دوسری دلچسپی کی بات آپ غور کر لیجیے، نوجوانی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان چاہ کر گناہ کر سکتا ہے. جسم ساتھ دیتی ہے، انسان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، جتنا چاہے اتنا گناہ کر سکتا ہے جوانی میں انسان. تو اس جوانی کے مرحلے کو انسان نیکیوں کی طرف لگائے، یہ کمپٹیشن ہے. ورنہ بڑھاپا کیا مرحلہ ہے بھائی؟ بڑھاپے میں انسان چاہ کر بھی تو گناہ نہیں کر سکتا نا. بڑھاپے میں انسان چاہ کر بھی اچھی عبادت نہیں کر سکتا. دیکھ لو، ایک جوان آدمی جتنے سجدے کر سکتا، کیا ایک بزرگ کر سکتا؟ ایک جوان آدمی چل کر مسجد کو آ سکتا، ایک بزرگ چل کر آ سکتا؟ ایک جوان آدمی کھڑے ہو کر تندرستی سے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک بزرگ آدمی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھ لو. اب سوال یہی ہے، اچھی توانائی کی جو زندگی تھی اس کو دین پر لگانے کی خاطر، اسلام پر لگانے کی خاطر ہم صرف دنیا کے اوپر لگا دیتے، جبکہ اسلام نے دنیا کو منع نہیں کیا. اسی جمعہ کی اہمیت میں اللہ نے ایک آیت نازل کی، کیا کیا؟
جب کبھی بھی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی خاطر چلے جاؤ، اپنے کاروبار کو بند کرو اور اللہ کے ذکر کی خاطر چلے جاؤ۔ سورہ جمعہ میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ پھر دنیا میں کمائی کی طرف۔ تو اللہ نے کمائی سے کہاں روکا بھائی؟ اللہ نے پڑھائی سے کہاں روکا؟ اللہ نے کاروبار سے کہاں روکا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کاروبار، اسلام کو چھوڑ کر دنیا داری، یہاں سوچنے والی بات ہے جو کہ آج ماحول بن چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا طبقہ نوجوانوں کا، ایک وجہ ان کے پاس یہ ہے کہ اس جوانی کی خاطر، جوانی میں کچھ حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ کسی بھی لڑکے کے پاس ٹائم نہیں ہے، ارے لڑکا تو دور کی بات ہے، ان کے باپ سے جا کر کہو بھائی آج مسجد میں ایک محفل ہے، مسجد میں ایک درس ہے، مسجد میں ایک اجتماع ہے، دین کی بات ہے، ذرا بچے کو بھیجیے۔ باپ بھیجنے کے بجائے باپ خود کیا بولتا معلوم؟ بچے کے پاس ٹائم کہاں ہے صاحب، صبح 6 بجے کالج چلے جاتا، اسکول چلے جاتا، آج تک شام کے 6 بج رہے۔ باپ خود کہہ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے آپ، یہ مرحلہ ہو رہا ہے آج۔ ٹھیک ہے، پہلا فلسفہ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے دین میں پیچھے ہے، اوکے بات سمجھ میں آ رہی۔ دوسرا سبجیکٹ، دنیا میں بھی تو کہاں آگے ہے آپ کے مسلمان نوجوان دنیا میں بھی کہاں آگے ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپ کسی بھی کالج چلے جاؤ، کسی بھی اسکول چلے جاؤ، یا چورستوں پر، چوراہوں پر اسکول کے، کالج کے ٹاپرز کی جو لسٹ لگتی ہے نا، آپ اس پر دیکھ لو۔ آپ اگر 20 سے 30 فوٹوز لگتے ہیں ٹاپرز کے تو مشکل سے 3-4 لڑکے رہتے اس میں جو کہ مسلمان ہوتے، مشکل سے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ویسے بھی ریشیو ٹاپرز کا 75% لڑکیاں ہیں آگے، لڑکے مشکل سے 25% ہے۔ وہ 25% میں بھی مسلمان کہاں ہیں بھائی؟ دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لو کسی بھی مسلمان کالج میں چلے جاؤ، کسی بھی نان مسلمس کے کالج میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے لڑکوں کے ٹاپرز کی لسٹ دیکھو، دور دور تک ٹاپرز کی لسٹ مسلمانوں کو ملتی نہیں آپ کو۔ اگر 1 2 3 کسی کا مل جائے بدقسمتی سے اسلام
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے